فروہ اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی۔ وہ کافی مضطرب نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں شہروز کی طرف سے دیا گیا ایک لیٹر تھا جسے نہ جانے وہ کتنی بار پڑھ چکی تھی۔ شہروز نے آج اس سے کھل کر اپنی محبت کا اقرار کیا تھا اور اس سے حتمی جواب مانگا تھا۔ شہری نے لکھا تھا کہ اس کے والد مشتاق احمد کے دوست کی لندن میں ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے جہاں وہ مختلف کورسز کرواتے ہیں، اور پاپا کی خواہش ہے کہ میں بزنس مینجمنٹ کے کورس کے لیے لندن چلا جاؤں، اور میں جانے سے پہلے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا مقام ہے۔ اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ شہری کو کیا جواب دے۔ کبھی اس کے ذہن میں کنزا کی باتیں گونجنے لگتیں جو شہروز کے ایک آئیڈیل پرسن ہونے کا نقشہ پیش کر رہی تھیں۔ وہ واقعی سوچنے لگی کہ کیا وہ شہری کو اب تک اس لیے اگنور کرتی آئی ہے کہ دادی اماں اسے بہت پیار کرتی ہیں۔ جب وہ دادی کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے زہر لگتا ہے، اور دادی کو وہ اس لیے پسند نہیں کرتی کہ وہ اس کی امی سے نفرت کرتی ہیں۔ اس کے باوجود اس کا کافی سے زیادہ وقت شہروز کے ساتھ گزرتا ہے۔ شہری کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا، اسی کے ساتھ آؤٹنگ پر جانا، کبھی لانگ ڈرائیو کا موڈ بن جائے تو بھی شہری ہی ساتھ، کسی دوست کی شادی یا کسی پارٹی میں جانا ہو تو بھی شہری ہی شانہ بشانہ، ہر جگہ اس کے ساتھ شہری ہی کیوں؟ شاید اسے شہری کا ساتھ پسند ہے اور باقی سب کو اس کا شہری کے ساتھ رہنا۔ تائی اماں اور تایا ابا کی کتنی تمنا ہے کہ اسے بہو بنانے کی، اور تائی ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہیں، اس کی پسند کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ کنزا اور شہریار کی بھی کتنی آرزو ہے اسے بھابھی بنانے کی، اور امی پاپا تو شاید چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں ان کی نظروں کے سامنے ہمیشہ اسی گھر میں رہوں، تو کیوں نہ میں خود سمیت سب کی خوشیوں کا خیال رکھوں۔ وہ یہ سب باتیں ذہن میں کئی بار دہرا چکی تھی مگر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی دوران اسے عازب سیڑھیاں چڑھتا اوپر جاتا دکھائی دیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی فیصلہ نہیں کر پائے گی، اسے عازب سے اپنی پرابلم شیئر کرنی چاہیے۔ اس نے پہلے تو کچن کا رخ کیا، 2 کپ چائے بنائی اور پھر چائے لیے اوپر عازب کے کمرے میں آ گئی۔ دستک دے کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو عازب اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، یقین مانو اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ تمہیں کہیں علم نجوم تو نہیں آتا جو میرے من کی باتیں جان جاتی ہو؟ سوائے ایک بات کے۔ یہ آخری الفاظ اس نے دل میں سوچے تھے۔ عقل تمام علموں سے بڑی ہوتی ہے۔ جس نے اپنی عقل وقت پر استعمال کر لی، سمجھو وہ تمام علوم میں ماہر ہے۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ نہ سمجھ سکے کہ باہر سے تھکے آئے انسان کو چائے کی کتنی شدید طلب ہوتی ہے۔ فروہ نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ اس کے جواب پر سر ہلا کر رہ گیا۔ آج اتنی دیر سے کیوں لوٹے ہو؟ اور کافی زیادہ تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہو۔ وہ کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں، تھکن تو واقعی کافی محسوس ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ کسی کام بھی آ جائے۔ عازب نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ 3 روز سے انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا۔ آج لمبی قطار میں کھڑے کھڑے بے حال ہونے کے بعد جوش و جذبے سے بیگانہ دل کے ساتھ انٹرویو لینے والے حضرات کے چہروں کا دیدار کر کے لوٹ آیا ہوں۔ اچھا، تو جاب کرنے کا ارادہ ہے؟ مجھے بتاتے، میں تاؤ سے کہہ کر ان کے ہی آفس میں کسی بڑی پوسٹ پر لگوا دیتی، یوں در در کے دھکے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر پہلے دادی اماں سے پوچھ لو، کہیں وہ ہر ایرے گیرے کے سامنے یہ نہ دہراتی رہیں کہ یہ چھوکرا تو اب آفس بھی جانے لگا ہے میرے معصوم پوتوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے۔
اعظم نہ چاہتے ہوئے بھی تیکھے اور طنزیہ لہجے میں بول گیا تو فروا اس کے کڑوا سچ بولنے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ اور ہاں، تم ابھی انکل یعنی اپنے پاپا کو مت بتانا، مجھے جاب مل گئی تو میں انہیں خود ہی قائل کر لوں گا، ورنہ وہ ابھی خفا ہوں گے، اور اب یہ مت کہہ دینا کہ میں اتنی بھی نادان نہیں ہوں۔ وہ اس کی ندامت دور کرنے کے لیے موڈ کو خوشگوار بناتے ہوئے بولا، اگر نادان نہ ہوتی تو شام سے اتنی پریشان ہونے کی بجائے اپنی الجھن نہ حل کر لیتی۔ وہ بجھے بجھے لہجے میں گویا ہوئی، اتنی بجھی بجھی کیوں ہو؟ اور آج تم وہ فروا آفاق بھی نہیں لگ رہی ہو جو میری فیورٹ ہے۔ وہ بے دھیانی میں ایک طرح سے اپنے دل کی بات ہی بول گیا۔ ارے کمال ہے، ہم کسی کے فیورٹ ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں، ذرا ہمیں بھی تو بتائیے کہ ہماری کن خوبیوں نے آپ کو ہمارا گرویدہ بنا رکھا ہے؟ فروا نے کھلتے ہوئے کہا، اس کے لہجے کی افسردگی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ جانتی ہو فروا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی تمہاری طرح نڈر ہوتا، تمہاری طرح مجھے بھی رشتے ہینڈل کرنے کا سلیقہ آتا، لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے کا شعور ہوتا، کیسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، تمہاری طرح مجھ میں بھی یہ قابلیت ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کاش دادی کے سامنے تمہاری طرح میں بھی غلط کو غلط اور درست کو درست کہہ سکتا۔ اعظم نے رشک آمیز لہجے میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہاری یہ سب باتیں اگر سچ ہوتیں تو اس وقت میں تمہارے پاس نہ ہوتی اپنی اس مشکل کے حل کے لیے۔ فروا نے شہری کی طرف سے دیا گیا لیٹر اسے تھماتے ہوئے کہا، کیا ہے یہ؟ پڑھ کر دیکھ لو۔ پھر جیسے جیسے اس کی نظریں کاغذ کی سطروں پر پھسلتی گئیں، اسے اپنا وجود اندھیروں میں اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ لیٹر پڑھ چکا تو اس کا دماغ زلزلوں کی زد میں تھا، مگر اسے جلد ہی خود کو سنبھالنا پڑا، ورنہ اس کی دلی کیفیت فروا پر آشکار ہو جاتی، اور وہ ایسا کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتا تھا۔ تو سویٹ کزن، اس میں مشکل کیا ہے؟ شہروز نے تم سے اپنی الفت کا اظہار کیا ہے اور ہاں یا نہ میں جواب مانگا ہے، تم جو بہتر سمجھو اسے جواب دے دو۔ اعظم نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا بتا رہے ہو، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ یہی ہوتا ہے، فروا نے لہجے میں روکھا پن لاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو کن پٹی اور انگوٹھے کو تھوڑی پر موبائل کیسے انداز میں رکھ کر اس طرح فضا میں تکنے لگا جیسے کوئی بہت بڑا مفکر ہو۔ فروا کافی دیر تو اسے دیکھتی رہی اور اس انتظار میں رہی کہ کچھ بولے گا، مگر جب فروا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو بالآخر بول پڑی، یہ علامہ اقبال بن کر کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ میں یہاں تم سے مشورہ کرنے آئی ہوں، تمہیں سوچوں میں کھویا ہوا دیکھنے نہیں۔ سویٹ کزن، تم زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہو تو ظاہر ہے میں تمہیں کچھ سوچ کر ہی جواب دوں گا، وہ بظاہر سنجیدہ مگر حقیقت میں مسکراہٹ سے بھرپور لہجے میں بولا تو فروا نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ تمہیں مذاق کی پڑی ہے، ادھر میری جان پر بنی ہوئی ہے، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوئی تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو فروا، زندگی تم نے گزارنی ہے، اس لیے فیصلہ بھی تم ہی کرو، میں ایز اے کزن اور دوست تمہیں یہی مشورہ دوں گا۔ اچھے کزن اور دوست ہو میرے جو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، وہ بپھرے لہجے میں بولی اور اٹھ کر جانے لگی، مگر اعظم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گوری کلائی پکڑ کر اسے پھر سے بٹھا دیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے بیٹھتے ہی وہ اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ بدستور غصے میں تھی۔ پہلے تو اپنا موڈ درست کرو اور خوبصورت سی مسکان چہرے پر سجاؤ، ایسے فیصلے ایسے غصیلے موڈ سے نہیں کیے جاتے۔ شکر ہے تمہیں بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے وہ اس کا طنز نظر انداز کر گیا۔
اچھا، یہ بات تو کنفرم ہے کہ شہروز تمہیں چاہتا ہے، کیا تم بھی اسے چاہتی ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے عازب کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی، وہ سچائی سے گویا ہوئی۔ کسی اور کو چاہتی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فروا کے جواب سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ تو ڈیئر کزن، خود کے اندر جھانک کر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تم شیری کو چاہتی ہو کہ نہیں، اور ہاں، بقول تمہارے عقل ہو تو تمام علوم انسان کی دسترس میں ہوتے ہیں، مگر اس معاملے میں تم اپنے دماغ کی زیادہ بات مت ماننا، فائدے میں رہو گی۔ اگر میں کہوں کہ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے، ہاں یا نہ؟ وہ تمام بوجھ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے تم دماغ کی سننا چاہتی ہو اور میرے مشورے پر عمل پیرا بھی رہنا چاہتی ہو۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، وہ اس طرح کہ کسی سے بھی مشورہ مانگو گی تو وہ تمہیں اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کے مطابق ہی مشورہ دے گا۔ ظاہری بات ہے یہ دماغی فیصلہ ہی کہلائے گا، مگر میں تمہیں دل کا فیصلہ بتاتا ہوں۔ میری عقل اور سوچ یہ کہتی ہے کہ جس کام کو کرنے سے انسان ہچکچائے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دماغ انکار کر رہا ہے، تو دل کا فیصلہ یہ ہوا کہ تم شہروز کو ہاں کر دو۔ وہ کٹتے دل مگر مضبوط لہجے کے ساتھ بولا، اگر میرا فیصلہ یہ غلط نکلا تو؟ فروا نے کھوئے کھوئے سے انداز میں پوچھا۔ تو بندہ سزا کے لیے حاضر ہوگا۔ وہ اس کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولا، اپنی بات سے مکر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ گھورتے ہوئے مصنوعی خفیے سے بولی، کہو تو دادی کو گواہ بنا لوں، اعظم نے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔